अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। वारदात अगर पाकिस्तान की ना होती तो मैं मुतल्लिका शहर का नाम और गांव का नाम और इस वारदात में शामिल तमाम किरदारों के नाम बिल्कुल ठीक ठीक लिखता, लेकिन मैं हस्बे रवायत किसी का नाम लेकर बदनामी वाली बातें नहीं सुनाऊंगा। वैसे भी इन बातों से कहानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी ड्यूटी पक्के मुसलमानों की तरह ईमानदारी से अंजाम दी। यही वजह है कि बाज़ ऐसे केस भी हल कर लिए जो आजकल के जदीद तालीम याफ्ता और जदीद सहूलतों के साथ भी नहीं कर सकते। शायद कर तो सकते हों, लेकिन दयानतदारी और मेहनत से काम नहीं लेते। अब मैं अपने दौर की तारीफ़ें करने की बजाय दोहरे कत्ल की वारदात की तफ्तीश सुनाता हूँ। यह वाक़या पंजाब के एक बड़े शहर से 5 मील दूर के एक गांव का है। ये गांव मेरे इलाके के थाने में आता था और मैं इस थाने का इंचार्ज था। एक रोज़ सुबह मुँह अंधेरे मुझे जगाकर बताया गया कि कत्ल की वारदात की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान का इब्तिदाई दौर था और आजकल वाली कत्ल व गारत शुरू नहीं हुई थी। पुलिस ने अभी ये रवैया इख्तियार नहीं किया था कि कत्ल या डाके की वारदात हो गई है तो वो अपनी मर्जी से जाए वारदात पर जाएगी। कत्ल की वारदात पर फौरन जाए वक़ुआ पर ना पहुंचना कानूनन और इखलाकन जुर्म है। यही वजह थी कि मैं फौरन जाए वारदात पर पहुंचा करता था। इस वक्त भी यही हुआ और कत्ल की वारदात का सुनकर मुझे करंट सा लगा और मैं सारी सुस्ती भूलकर फौरन तैयार होकर थाने पहुंच गया। वहाँ इस गांव का नंबरदार एक और देहाती आदमी के साथ बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो दोनों खड़े हो गए। मैंने इनको बैठने को कहा और पूछा कि कौन कत्ल हो गया है। शादो है जी उसका नाम, नंबरदार ने जवाब दिया। अपने गांव की औरत थी। इसकी लाश गांव के बाहर ईंटों के पुराने भट्टे के पास पड़ी है। लाश किसने देखी थी? मैंने नंबरदार से पूछा। उसने अपने साथ आए हुए देहाती की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये सुबह मुँह अंधेरे अपने खेतों में जाने के लिए वहां से गुजर रहा था कि इसकी नज़र लाश पर पड़ गई। उसने गांव वापस आकर नंबरदार को नींद से जगाकर लाश के मुतालिक बताया। नंबरदार सरकारी आदमी था। उसने फौरन इस देहाती को साथ लिया और थाने आ पहुंचा। मैंने इसी वक्त 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और जाए वारदात पर जा पहुंचा। रास्ते में मैं नंबरदार से मकतूला शादो के मुतालिक पूछता गया। नंबरदार ने बताया कि शादो करीबी शहर से ब्याह कर इस गांव में आई थी। इसका असल नाम दिलशाद बेगम था, लेकिन देहात की रिवायत के मुताबिक गांव की औरतों ने उसे शादो कहना शुरू कर दिया था। शादी के 5-6 साल बाद अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था। इसकी और कोई औलाद ना हुई। इसकी वजह यह थी कि जब बेटा अभी 2 साल का ही था तो शादो का खामिन फौत हो गया। मामूली बुखार चढ़ा था जो बिगड़ते बिगड़ते बड़े बुखार में बदल गया और जान लेकर ही डला। शादो बड़ी भार में बेवा हो गई थी। वो जवानी की उम्र में तो थी ही, ऊपर से अल्लाह ने उसे सरापा इतना हसीन दिया था कि बहुत से मर्दों ने इशारे किनारे में इसे अक़्द सानी के पैगाम भिजवाए और कुछ ने लूट कमाल समझकर हड़प करना चाहा, मगर उसने सबको ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो अपने बेटे पर सौतेले बाप का साया भी नहीं पड़ने देगी। अब इसका वही बेटा 18-19 साल का हो चुका था, मगर शादो की दिलकशी में कोई कमी नहीं आई थी। नंबरदार ने बताया कि 40 साल की उम्र में भी वो जवान ही लगती थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो चोरी छुपे दोस्तियां लगाती है। खास तौर पर 2 आदमियों के बारे में मशहूर था कि शादो के इनसे ताल्लुकात हैं। इनमें से एक जमींदार था जो खासा खुशहाल था और औरतों के मामले में बदनाम था। दूसरा आदमी सब्जियों का एक व्यापारी था जो गांव से सब्जियां शहर में सप्लाई करता था। मैंने तफ्तीश में ये सब बातें मालूम कर ली थी, इसलिए मैंने इन बातों को अपने जहन में रख लिया। हम जाए वारदात पर पहुंच गए। ये ईंटों का एक पुराना भट्टा था जो न जाने कब से बंद पड़ा था और टूट फूट चुका था। दरमियान में खड़ी उसकी बुलंद चिमनी भी टूटकर गिर चुकी थी। इसके अतराफ में ईंटें पकाने के लिए गहराई में जगह बनी हुई थी। नंबरदार के साथ आने वाले देहाती ने हमारी रहनुमाई की तो मैंने सबको इसी जगह रुकने को कहा और खुद आगे चला गया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरों की बेएहतियाती से जाए वारदात पर मौजूद खुरे ज़ाया हों। ये चूँकि आम रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे यकीन था कि खुरे महफूज होंगे। मैं थोड़ा आगे चला गया। वहाँ बड़ी अच्छी ओट सी बनी हुई थी। वहाँ एक औरत की लाश करवट के बल पड़ी थी।
मैंने करीब जाकर देखा, उसने फूलदार शलवार कमीज पहनी हुई थी और पाँव में चमड़े की महंगी जूती थी। ऐसी जूतियां गांव की औरतें इस्तेमाल नहीं करती थीं, वो यकीनन शहर से लाई होगी। उसका दुपट्टा उसके गले में इस तरह पड़ा था कि साफ पता चल रहा था कि मकतूला को गले में दुपट्टे का फंदा डालकर गला घोंट कर मारा गया है। मकतूला की आंखें बाहर को उबली हुई थीं और दुपट्टे के फंदे की वजह से उसका मुंह खुल गया था और जबान बाहर निकल आई थी। मरने के बावजूद उसके चेहरे की दिलकशी कम नहीं हुई थी। उसकी गोरी चिट्टी रंगत और जिस्म की बनावट अपने अंदर बेहद कशिश रखती थी। इसे देखकर मुझे नंबरदार की बातें सच लगने लगीं। मैंने बड़ी बारीक बीनी से लाश का और उसके इर्द गिर्द की जमीन का जायजा लिया। लाश के जिस्म पर कहीं भी किसी भी चोट या जख्म का निशान नहीं था, बल्कि एक खराश भी नहीं थी। इसकी मौत गला घुटने से हुई थी। उसका दुपट्टा उसके गले में डालकर गर्दन के पिछली तरफ से बल देकर उसे कत्ल किया गया था। इर्द गिर्द की जमीन पर 3 किस्म के खुरे नजर आ रहे थे। एक खुरा तो जनाना जूती का था जो मकतूला शादों ने पहन रखी थी, और दूसरा 2 खुरे मर्दाना जूतों के थे। मर्दाना खुरे 2 मुख्तलिफ किस्म की जूतियों के थे और अलग अलग साफ पहचाने जा रहे थे। एक खुरा तो देसी जूती का था जो देहात में आम तौर पर पहनी जाती है और इसे खुस्सा भी कहते हैं, जबकि दूसरा खुरा खास किस्म का था। ऐसे जूते देहात में कम ही लोग पहनते थे, लेकिन बाज शौकीन मिजाज देहाती ऐसे जूते इस्तेमाल करते थे। ये चमड़े के बने हुए मैकिशन थे। इसके तलवे पर एक डिजाइन सा बना हुआ था जो कच्ची मिट्टी पर साफ नजर आ रहा था। ये तीनों खुरे गांव की तरफ से आए थे और एक खुरा पिछली तरफ को जा रहा था, जबकि दूसरा गांव की तरफ ही वापस आ रहा था। मैंने इन दोनों खुरों को महफूज करने के लिए मोल्ड बनवा लिए थे। मैंने अपने साथ आने वाले कांस्टेबलों और नंबरदार को अपने पास बुला लिया, खुरों के मोल्ड बनवाए और नंबरदार को कहा कि लाश ले जाने के लिए चारपाई और आदमियों का बंदोबस्त कर दे। इसके बाद मैंने नक्शा सूरत हाल मुरतब किया और मौके की ज़रूरी कार्रवाई कर ली। इतनी देर में नंबरदार ने गांव से चंद आदमी और चारपाई मंगवा ली थी। लाश को चारपाई पर डालकर हम गांव में आ गए। सारे गांव में शादों के कत्ल की खबर फैल गई थी और लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। एक नौजवान रोता हुआ आया और लाश से लिपटकर थाड़े मारने लगा। नंबरदार ने बताया कि मकतूला शादों का बेटा है। इसका नाम सफदर अली बताया गया। वो बड़ा खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था और शक्ल सूरत में अपनी माँ पर गया था। नंबरदार ने अपनी बैठक में मेरे बैठने का इंतजाम कर दिया था। मैंने इब्तिदाई पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मैंने शादों के कत्ल की वजह मालूम करनी थी। वो अधेड़ उम्र औरत थी, इसलिए किसी से इश्क वगैरह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। दुश्मनी के बारे में गौर किया तो यही सोच सामने आई कि एक औरत की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। एक ही बात हो सकती थी कि मकतूला के किसी के साथ ताल्लुकात होंगे और वो चोरी छुपे उससे मिलती होगी। इसका कोई और भी उम्मीदवार होगा जिसने रकाबत की वजह से शादों को कत्ल कर दिया। बहरहाल ये तो मेरे मफरूज़े थे। असल बात तफ्तीश के बाद ही सामने आनी थी। मैंने सिर्फ नंबरदार की रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं करना था। मैंने नंबरदार को कहा कि वो मकतूला शादों के बेटे सफदर को बुलवा दे। नंबरदार ने अपना आदमी भेजा और उसको कहा कि वो सफदर को यहाँ ले आए। वो आदमी चला गया और थोड़ी देर बाद सफदर को साथ ले आया। मैंने सफदर के साथ रस्मी इजहार अफसोस किया। मैंने नोट किया कि उसके चेहरे से इतना गम जाहिर नहीं हो रहा था जितना कि होना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले वो थाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आ रहा था। आंखें भी ऐसी थीं जैसे रोया ही ना हो। मैंने इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा कि इन लोगों की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जवाब दिया। हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या खानदानी दुश्मनी नहीं है। जायदाद का कोई झगड़ा होगा? मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। मेरे बाप का कोई भाई या बहन नहीं थी, इस वजह से ऐसे किसी मसले का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो सफदर, मैंने उसे कहा, मैंने तफ्तीश करनी है और तुम्हारी माँ के कातिल को पकड़ना है। इसके लिए मुझे तुमसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछने पड़ेंगे जो एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद कई लोग तुम्हारी माँ से शादी के उम्मीदवार थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने सबको जवाब दे दिया। अब इतने अरसे बाद भी मैंने सुना है कि 2 ऐसे आदमी हैं जो तुम्हारी माँ में दिलचस्पी रखते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से किसी ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को कत्ल कर दिया हो? वो मुंह से कुछ न बोला।
اور خالی خالی نظروں سے میرا منہ دیکھتا رہا۔ کیا تمہارے علم میں ایسا کوئی آدمی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ سب بکواس ہے، اس نے کہا اور غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ غالباً مجھ سے نظر نہیں ملانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ میری طرف دیکھ کر بات کرے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ ایک بیٹا بھلا اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہے ویسے میں نے بھی سنا ہے۔ بالآخر اس نے نظریں جھکائے جھکائے بڑی مشکل سے کہا، لوگ میری ماں کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ کیسی باتیں؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ اس کے عباس شاہ سے تعلقات ہیں، اس نے کہا اور پھر ایک دم بھڑک کر ایک ننگی گالی دے کر بولا، بھونکتے ہیں سب، کتے ہیں۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ عباس شاہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے گاؤں کا آدمی ہے، اس نے کہا، شہر کی منڈی میں سبزیوں پھلوں کا کام کرتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ سبزیوں کے بیپاری کے متعلق مجھے نمبردار نے بھی بتایا تھا۔ مجھے یہی سوچ آ رہی تھی کہ عباس شاہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ شادو کو قتل کر دے۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ شادو بھٹے کے کھنڈر میں کس کو ملنے گئی تھی، عباس شاہ سے یا کسی اور سے؟ اگر وہ عباس شاہ سے ملنے کے لیے گئی تھی تو پھر دوسرا آدمی کون تھا جس کے کھرے جائے واردات پر پائے گئے تھے؟ شادو کو عباس شاہ نے قتل کیا یا اس دوسرے آدمی نے؟ سب سے اہم بات یہ معلوم کرنا تھی کہ دوسرا آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے کھرے لاش کے پاس پڑے پائے گئے ہیں۔ میں نے بہت سوچا مگر فوری طور پر کوئی تسلی بخش جواب ذہن میں نہ آیا۔ میں نے مقتولہ کے بیٹے صفدر علی کو جانے کی اجازت دے دی اور کچھ ضروری کارروائیاں کر کے تھانے چلا آیا۔ لاش کو میں نے پہلے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا، شام تک اس کی رپورٹ بھی مل جانی تھی۔ میں نے تھانے میں آ کر فوراً اپنے مخبروں کو طلب کر لیا، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ میں نے ان کو سمجھا دیا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 عورتیں اور مرد تھے جو گھروں کے اندر کی وہ باتیں بھی معلوم کر لاتے تھے جو 7 پردوں میں چھپ کر کی جاتی تھیں۔ فوری طور پر وہ 2 شخص میری نظر میں مشتبہ تھے اور میں انہی سے تفتیش کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ان میں ایک تو عباس شاہ تھا اور دوسرا وہ زمیندار جو شادو کا عاشق بنا ہوا تھا۔ اس کا نام مجھے سلامت علی بتایا گیا تھا۔ اس سے پہلے مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا اور مجھے یہ امید تھی کہ شام تک مخبر اپنی اپنی رپورٹیں لے کر آ جائیں گے۔ پچھلے پہر تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے موت کا باعث وہی لکھا تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یعنی سانس رکنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ ایک اور خاص بات جو میں نے معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر کو لکھ کر بھیجا تھا، اس کا ڈاکٹر نے الگ نوٹ لکھ کر جواب دیا تھا۔ اس نوٹ کے مطابق قتل سے پہلے مقتولہ پر زبردستی مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات میں نے لاش کو دیکھتے ہی بھانپ لی تھی مگر میں اس کی مزید تصدیق چاہتا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے باقاعدہ تصدیق کر دی تھی۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ انسانی فطرت کو دبانا بڑا مشکل کام ہے۔ شادو جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان حالات میں جبکہ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، وہ تنہا اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، جبکہ باہر اس کے لیے گناہ کی ترغیب بھی موجود تھی۔ اس کا بہک جانا کوئی انہونی بات نہیں تھا۔ وہ جذبات میں آ کے شادی نہ کرنے کا فیصلہ تو کر بیٹھی تھی لیکن اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیتی اور یوں ویرانے میں قتل نہ ہوتی۔ میں نے اسی وقت سلامت علی اور عباس شاہ کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا اور 2 کانسٹیبلوں کو بھیج دیا کہ وہ ان کو تھانے لے آئیں۔ ابھی کانسٹیبلوں کو گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے 2 مخبر آ گئے۔ ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ انہوں نے جو رپورٹ دی اس سے میرا شک عباس شاہ اور سلامت پر پختہ ہو گیا۔ مخبروں نے بتایا کہ خامد کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ تو شادو ڈٹ کر رہی اور اس نے اپنی پوری توجہ بیٹے کی پرورش پر لگا دی۔ اس دوران شادو کے امیدواروں کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور وہ مایوس ہو گئے۔ صرف 2 آدمی مستقل مزاجی سے جمے رہے جو عباس شاہ اور سلامت علی تھے۔ وہ شادو کی مدد کرنے کے بہانے اس سے تعلقات بڑھاتے رہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ عباس شاہ کا شادو کے گھر آنا جانا بڑھ گیا اور وہ گاؤں سے باہر بھی کہیں نہ کہیں اکٹھے نظر آنے لگے۔ دیہات میں ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتیں۔ جب لوگ باتیں بنانے لگے اور شادو بدنام ہونے لگی تو عباس شاہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے اور ان کا ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف سلامت علی نے شادو سے دوستی کرنے میں ناکام ہو کر
अब्बास शाह को धमकी दी कि वो शादो से दूर रहे वरना उसका अंजाम अच्छा ना होगा। अब्बास शाह किसी का मोहताज न था जो वो दब जाता। उसने भी धमकी का जवाब धमकी से दिया और सलामत अली को पैगाम भिजवाया कि अगर उसने शादो और उसके बीच टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो इसकी टांग ही तोड़ देगा। मुखबिर ने यह भी बताया कि एक दो मरतबा सलामत अली और अब्बास शाह की आपस में तल्ख कलामी भी हुई थी। सलामत अली ने अब्बास शाह को कहा था कि वो और शादो बदकारी से बाज आ जाएं वरना दोनों को रंगे हाथों पकड़कर कत्ल कर देगा। मैंने दोनों से कुछ और बातें पूछी और फिर उनको वहां से जाने को कहा। वो दोनों चले गए तो मैं इनकी मालूमात पर गौर करने लगा। मुखबिरों की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल का सारा शक सलामत अली पर जाता था। इस तरह हुआ होगा कि अब्बास शाह और शादो भट्टे के खंडर के अंदर मुलाकात के लिए गए होंगे और इस मुलाकात का इल्म किसी तरह सलामत अली को हो गया। वो मौके पर पहुंच गया। इसको आते देखकर अब्बास शाह वहां से खिसक गया और सलामत अली ने रकाबत के जोश में आकर शादो का दुपट्टा उसके गले में डालकर उसको कत्ल कर दिया। ये महज मेरा कयास था और मैंने इस पर गौर किया तो मुझे ख्याल आया कि अगर सब कुछ ऐसे ही हुआ है जैसे मैंने सोचा है तो इस सूरत में अब्बास शाह को थाने में आकर सलामत के खिलाफ बयान देना चाहिए था। वो मौके का गवाह था और इसकी गवाही सलामत अली को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती थी। फिर अब्बास शाह थाने क्यों नहीं आया? ये वो सवाल था जिसका जवाब अब्बास शाह ही दे सकता था। अब मुझे बेचैनी से सलामत अली और अब्बास शाह का इंतजार था। पहले वो कांस्टेबल आया जो सलामत अली को लेने गया हुआ था। वो सलामत अली को साथ ले आया था। मैंने इससे कहा कि वो सलामत को मेरे पास भेज दे और अगर इस दौरान दूसरा कांस्टेबल अब्बास शाह को लेकर आ जाए तो इसको अलग कमरे में इस तरह बिठा दे कि सलामत अली का इससे आमना सामना ना हो सके। कांस्टेबल मेरी बात समझ गया और फिर सलामत अली को मेरे पास छोड़कर चला गया। सलामत अली ऊंचे लंबे कद का जवान था। अल्लाह ने उसको गठा हुआ जिस्म और अच्छी सेहत दी थी, मगर एक खामी ऐसी थी जो इसे दूसरों से कमतर बना देती थी। वो ये कि उसके चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े दाग थे जिनकी वजह से उसका चेहरा खासा बदनुमा लगता था। फौरन ही मुझे इस बात की समझ आ गई कि शादो ने उसको ठुकराकर अब्बास शाह से दोस्ती क्यों की थी। मैंने उसको कुर्सी पर बैठ जाने को कहा तो वो बैठ गया। वो ज़रा भी परेशान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इसके साथ इधर उधर की चंद बातें की। फिर मैंने बात का रुख शादो की तरफ फेर दिया और कहा कि बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। बुरे कामों का बुरा ही नतीजा होता है सरकार। सलामत अली ने फौरन कहा। क्या मतलब? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। सारी दुनिया को मालूम है जी, उसने जोशीले लहजे में कहा। वो और अब्बास शाह बदकारी करते रहते थे। सच सच बताओ, अब्बास शाह से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने उसको गौर से देखते हुए पूछा। कोई दुश्मनी नहीं सरकार, उसने चौकन्ने अंदाज में जवाब दिया। फिर तुमने उसे धमकी क्यों दी थी? मैंने पूछा। कौन सी धमकी सरकार? उसने घबराकर कहा। बदकारी से बाज आ जाओ, मैंने कहा, वरना मैं रंगे हाथों पकड़कर दोनों को कत्ल कर दूंगा। यही धमकी दी थी ना तुमने? वो घबराकर मेरी सूरत देखने लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अल्फाज जैसे उसके हलक में अटक गए हों। वो थूक निकलने लगा। फिर तुमने अपनी धमकी पर अमल करके दिखा दिया? मैंने इसे कमज़ोर पाकर और दबाव बढ़ाते हुए कहा। अब्बास शाह कैसे बच निकला? वो तो उसने हकलाते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मैंने वैसे ही इसे डराने के लिए कहा था। फिर इसने ज़रा संभल कर कहा। अगर कत्ल ही करना होता तो मैं अब्बास शाह को करता। ये भी तो हो सकता है, मैंने कहा। जब तुम वहां पहुंचे हो तो अब्बास शाह वहां अभी पहुंचा ही ना हो और तुमने शादो को अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। जब वो तुम्हारे काबू नहीं आई तो तुमने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। मेरी ये बात सुनकर वो तड़पने लगा और कस्में खा खा कर मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि शादो को उसने कत्ल नहीं किया और वो बेगुनाह है। मैं उसकी कस्मों और वावेले पर यकीन नहीं कर सकता था। मुझे हालात व वाक़ियात और फिर सबूत के सहारे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना था। मैंने इसके जूतों को गौर से देखा। वो देहातियों वाला खुस्सा पहने हुए था। मैंने अभी इसको कच्ची ज़मीन पर चंद कदम चलाकर उसके खुरे भी देखने थे। वारदात वाली जगह पर पाए जाने वाले दोनों खुरे मेरे जहन में नक्श होकर रह गए थे। मैंने इसे पूछा कि वारदात वाली रात वो कहाँ था? मैं अपने घर में था सरकार, उसने जवाब दिया। यहाँ जो भी कहो सोच समझ कर कहो, मैंने उससे कहा, क्योंकि तुम जो भी कहोगे मैं अपना आदमी भेजकर उसकी तस्दीक कराऊंगा।
ابھی میں سلامت علی سے تفتیش کر رہا تھا کہ کانسٹیبل نے آ کر مخصوص اشارے سے بتایا کہ عباس شاہ بھی آ گیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سلامت علی کو حوالات میں بند کر دے اور دوسرے بندے کو لے آئے۔ حوالات کا نام سن کر سلامت علی میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کو حوالات میں نہ بھیجوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کانسٹیبل اسے کھینچ کھانچ کر وہاں سے لے گیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ عباس شاہ کو میرے پاس لے آئے۔ عباس شاہ آیا تو اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ پختہ عمر آدمی تھا، رنگ سرخ و سفید اور انتہائی جاذب نظر نقوش۔ میرے دماغ نے اسے دیکھتے ہی فیصلہ دے دیا کہ اس کی خاطر کوئی عورت پاگل ہو سکتی ہے اور اس پاگل پن میں قتل کر بھی سکتی ہے اور خود قتل ہو بھی سکتی ہے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ میں نے بلا تمید اس کو کہا کہ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ لوگوں نے مجھے شادو کے ساتھ بدنام کر رکھا ہے، اس نے کہا۔ اب وہ بیچاری قتل ہو گئی ہے تو پوچھ گچھ کے لیے آپ کا مجھے بلانا قدرتی بات ہے۔ وہ چونکہ شہر میں کاروبار کرتا تھا اور اس کا واسطہ بھانت بھانت کے لوگوں سے پڑتا رہتا تھا، اس لیے اس کے لہجے میں خاصا اعتماد تھا۔ تو کیا لوگ غلط کہتے ہیں؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لوگوں کا کیا ہے جی، اس نے بے نیازی سے کہا، لوگ تو پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ نہ تم پیغمبر ہو اور نہ میں لوگوں میں سے ہوں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کو یہ چکر دے سکتے ہو کہ تم نے شادو کو منہ بولی بہن بنا رکھا ہے، لیکن میں کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اور کتنی ہی بیوہ عورتیں ہوں گی اور ضرورت مند بھی ہوں گی، تم ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بہن بنا لیتے؟ اور تم نے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بہن بنا لیا؟ صاف بات یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور تم نے اس کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی، جو بڑھتے بڑھتے الٹے سیدھے تعلقات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سیدھی سیدھی بات کرو، تمہاری مقتولہ کے ساتھ دوستی تھی یا نہیں؟ اس نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس انداز میں سر جھکا لیا جیسے اعتراف کر رہا ہو۔ اس کی ساری چالاکی اور تیزی غبارے سے ہوا کی طرح نکل چکی تھی۔ قتل والی رات تم اس کے ساتھ تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا اور اس کے لہجے پر کشمکش نظر آنے لگی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کیا جواب دے۔ جھوٹ نہ بولنا عباس شاہ، میں نے اس کو گو مگو کے عالم میں دیکھ کر کہا۔ مجھے سچ کسی نہ کسی طرح معلوم ہو ہی جائے گا اور پھر میں تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں تم پر قتل کا الزام نہیں لگاتا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، سچ بولو، فائدے میں رہو گے۔ ہاں میں اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مر جائے گی، ورنہ میں کبھی اسے چھوڑ کر نہ آتا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے رد عمل تھا ہی حیران کن۔ مقتولہ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس دوستی تھی اور وہ بھی ناجائز تعلقات۔ انسانی فطرت بھی ایک عجوبہ ہے، اس بات کا زندہ ثبوت میرے سامنے تھا۔ میں نے عباس شاہ سے کہا کہ وہ تفصیل سے ساری بات مجھے سنائے۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ شادو شہر سے بیاہ کر گاؤں میں آئی تو اس کا حسن دیکھ کر عورتیں رشک کرنے لگیں اور مرد اس کی آرزو کرنے لگے۔ یہ بات آرزو کرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے تک ہی محدود رہی، کیونکہ وہ کسی کی بیوی تھی۔ یہی بیوی جب بیوہ ہوئی تو چند مردوں کے دل میں سوئی ہوئی شادو کو حاصل کرنے کی خواہش نے انگڑائی لی اور انہوں نے خود کو شادو کے سہارے کے لیے پیش کر دیا۔ ان میں عباس شاہ اور سلامت علی بھی شامل تھے۔ شادو نے سب کو کوڑا جواب دے دیا، مگر عباس شاہ اس کے دل میں کھپ کر رہ گیا۔ وہ عباس شاہ سے شادی پر تیار ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنے گھر والوں اور بھائی کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ وہ اس کی شادی اپنی ہی برادری میں اور اپنے قریب کے ایک رشتہ دار سے کرنا چاہتے تھے، لیکن شادو کو وہ آدمی بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی اور اپنے بیٹے پر سوتیلے باپ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے گی۔ دوسری طرف عباس شاہ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور شادو سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی یہ دوستی بڑھتے بڑھتے تمام حدود پھلانگ گئی۔ عباس شاہ اور شادو کے مراسم اگرچہ جائز نہیں تھے اور اس کو کسی بھی صورت میں محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن عباس شاہ نے محسوس کیا کہ وہ شادو کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور شادو سے اس کا تعلق روحانی بھی بن گیا ہے۔ وہ شادو کی دوری ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کئی بار شادو سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کر لے، مگر شادو نہ مانی۔ شادو کا کہنا تھا کہ اب اس کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور ہر بات کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ اور بھائی اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ شادو نے عباس شاہ کو اصل بات بتائی، جس کی وجہ سے وہ عباس شاہ یا کسی اور آدمی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔
بات یہ تھی کہ برادری کے جس آدمی کے لیے شادو کا رشتہ مانگا جا رہا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کی بیوی مر گئی تھی۔ شادو کی چھوٹی بہن اس آدمی کے چھوٹے بھائی سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ وہ آدمی عمر میں بھی شادو سے خاصا بڑا تھا اور شکل و صورت بھی بس ایسی ویسی ہی تھی۔ شادو کسی صورت اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ وہ ساری عمر دوسری شادی نہیں کرے گی۔ اب اگر وہ کہیں اور شادی کرتی تو اس آدمی کے گھر والے انتقامی کارروائی کرتے اور شادو کی چھوٹی بہن کا ہنستا بستا گھر اجڑ سکتا تھا۔ بہرحال ان کی دوستی جاری رہی اور انہوں نے دل کو تسلی دینے کے لیے اور احساس گناہ سے بچنے کے لیے خدا کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، جس کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اکثر اینٹوں کے بھٹے کے کھنڈر میں ملا کرتے تھے اور کبھی کبھی عباس شاہ شادو کے گھر بھی چلا جاتا تھا۔ واردات والی رات بھی وہ کھنڈر میں اکٹھے ہوئے تھے جب اچانک سوکھے پتوں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ عباس شاہ نے اوٹ میں سے دیکھا، اندھیرا بہت گہرا تھا، ایک سایہ کھنڈر کی طرف آ رہا تھا۔ شادو نے عباس شاہ سے کہا کہ وہ دوسری طرف سے نکل جائے اور شادو سامنے سے گاؤں چلی جائے گی، آنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آ رہی ہے۔ عباس شاہ نے کچھ بھی نہ سوچا اور گھبراہٹ میں پچھلی طرف سے کھنڈر سے نکلا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں آ گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ پرانے بھٹے کے کھنڈر میں شادو کی لاش پڑی ہے۔ یہ خبر سن کر عباس شاہ کی جذباتی حالت بہت بری ہو گئی اور وہ پچھتانے لگا کہ کیوں شادو کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بزدلوں کی طرح نکل آیا تھا۔ تم نے اس سائے کو پہچانا نہیں تھا؟ میں نے عباس شاہ کی ساری بات سن کر سوال کیا۔ اندھیرا بہت تھا، عباس شاہ نے کہا۔ ابتدائی راتوں کا چاند نکلا ہوا تھا، ایک تو چاندنی کم تھی اور پھر چاند نظر آنے والے کے پیچھے تھا، جس کی وجہ سے اس کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں خواہ کسی کا نام نہیں لوں گا، عباس شاہ نے کہا۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ قتل کس نے کیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں شادو کا بدلہ لوں گا۔ کیا یہ کام سلامت علی کا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تم کو دھمکی دی تھی کہ تم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر قتل کر دے گا؟ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، عباس شاہ نے یقین سے کہا۔ ویسے بھی سلامت علی کا قد خاصا لمبا ہے، جبکہ وہ سایہ اتنا طویل القامت نہیں تھا۔ میں نے عباس شاہ سے بہت سارے سوال اور بھی پوچھے مگر وہ کام کی کوئی مزید بات نہ بتا سکا۔ اس کے بیان سے ایک بات طے ہو گئی تھی کہ سلامت علی بے گناہ ہے۔ میں نے عباس شاہ کو یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے طور پر سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہے اور جوں ہی کوئی کام کی بات معلوم ہو تھانے آ کر مجھے بتائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سلامت علی کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ عباس شاہ کے بیان کے بعد اس کو رکھنا نہیں تھا۔ عباس شاہ اور سلامت علی کے جانے کے بعد میں غور کرنے لگا کہ واردات والی رات عباس شاہ نے جس سائے کو کھنڈر کی طرف آتے دیکھا تھا وہ کون ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کیا واقعی قاتل وہی ہے یا پھر عباس شاہ نے مجھے بھٹکانے کے لیے کوئی کہانی گھڑی ہے اور شادو کو اس نے خود ہی قتل کیا ہو۔ یہاں تک آ کر میں خود ہی اپنے اس خیال کی تردید کرنے لگتا کہ عباس شاہ قاتل ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ قتل عباس شاہ نے ہی کیا ہے۔ سوچ سوچ کر میرا سر گھومنے لگا لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے باقی کی کارروائی اگلے دن پر ڈال دی اور آرام کرنے کے لیے تھانے سے نکل آیا۔ اگلا دن خاصا ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ میرے مخبر جو اطلاعیں لے کر آئے تھے وہ میری تفتیش کو ایک نیا راستہ دکھا رہی تھیں۔ ان اطلاعات کے مطابق شادو کے والدین یا بھائی کبھی کبھار شادو سے ملنے آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار شادو سے کہا بھی تھا کہ وہ ان کے پاس شہر آ جائے، مگر شادو نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ گاؤں میں اس کے مرحوم خاوند کی اچھی خاصی زمین اور اتنا بڑا مکان ہے جو وہ لاوارث چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ جب لوگوں نے عباس شاہ کے سلسلے میں شادو کو بدنام کرنا شروع کیا تو یہ باتیں شادو کے بھائی رفیق کے کانوں میں بھی پڑیں اور اس نے بڑی سختی سے شادو سے پوچھ گچھ کی تھی۔ شادو نے قسمیں کھا کھا کر رفیق کو یقین دلایا تھا کہ لوگ ویسے ہی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور اس کا عباس شاہ سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے۔ قتل سے ایک دن پہلے بھی شادو کا بھائی رفیق اس سے ملنے آیا تھا اور دونوں کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ رفیق نے شادو سے کہا تھا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو وہ اپنے ہاتھوں شادو کا گلا گھونٹ دے گا، اور پھر اگلی رات ہی شادو کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اس سے وجہ طور پر رفیق پر شک کیا جا سکتا تھا کہ اس نے غیرت کے جوش میں آ کر بہن کو قتل کر ڈالا اور چپکے سے شہر واپس چلا گیا۔
मैं जितना इस इम्कान पर सोचता गया मेरा शक पुख्ता होता गया। मैंने रफ़ीक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। शादो के माँ बाप, रफ़ीक और दीगर रिश्तेदार अभी गांव में ही मौजूद थे। उन्होंने शादो के बेटे सफदर की मर्जी पर शादो को गांव में ही दफन कर दिया था और अब कुल वगैरह के लिए रुके हुए थे। मैंने एक कांस्टेबल को भेजा कि वो मकतूला शादो के भाई को थाने ले आए। कांस्टेबल चला गया और थोड़ी ही देर बाद रफ़ीक को साथ लेकर आ गया। मैंने रफ़ीक के साथ उसकी बहन की मौत पर अफसोस का इजहार किया। मैंने तो कई बार उसको कहा था। उसने तासुफ भरे लहजे में कहा कि गांव को छोड़ दे और हमारे पास शहर आ जाए, मगर वो मानती ही नहीं थी। आखिर गांव में ही मारी गई। तुमको किसी पर शक है? मैंने पूछा। किसी के साथ कोई झगड़ा या खानदानी दुश्मनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। हमारी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं कि कत्ल तक नौबत आ जाए, और कोई ऐसा मशकूक फर्द भी नहीं है जिस पर शुबा किया जा सके कि उसने शादो को कत्ल किया होगा। मरहुमा के मुतालिक कुछ ऐसी वैसी बातें करना मुनासिब नहीं, मैंने मोहतात अंदाज में उससे कहा। लेकिन मैं चूंकि तफ्तीश कर रहा हूँ इसलिए कुछ ऐसे सवाल भी करूँगा जो तुम्हें नागवार गुजरेंगे। मैंने सुना है कि मकतूला की किसी आदमी के साथ दोस्ती थी। मैंने नाजायज़ ताल्लुकात की बजाय दोस्ती का नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा। सुना तो मैंने भी था, उसने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा। तुम्हारा मकतूला के साथ झगड़ा भी हुआ था? मैंने कहा, और कत्ल से 1-2 दिन पहले तुमने अपनी बहन को कत्ल करने की धमकी दी थी, क्या ये सच है? उसने हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर एतराफ़ के अंदाज में सर हिला दिया। तुमने गैरतमंदों वाला काम किया है रफ़ीक, मैंने उसे शाबाश देते हुए कहा। अब बहादुरों की तरह अपने जुर्म का इकबाल भी कर लो। मेरी ये बात सुनकर वो बैठा बैठा यूं उछला जैसे कुर्सी ने इसे काट खाया हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब, उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? वो तुम्हारे समझाने के बाद भी बात नहीं आई थी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुमको किसी तरह इल्म हो गया कि वो अब्बास शाह को खंडर में मिलने जाती है। तुमने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। आखिर तुम्हें मौका मिल गया और तुम रात को आए और चुपके से उसे कत्ल करके वापस शहर चले गए। तुम्हारा ख्याल था कि तुमको किसी ने नहीं देखा। मैंने अंधेरे में तीर चलाया, लेकिन गांव के चौकीदार ने तुमको गांव से निकलते हुए देख लिया था। वो तड़प उठा और कस्में खा खा कर कहने लगा कि चौकीदार को गलतफहमी हुई होगी। आप चौकीदार को यहाँ बुला लें, उसने कहा। मैं तो इस रोज़ एक दोस्त की शादी में गया हुआ था। मैं आपको उसका नाम पता लिखवा देता हूँ, आप कांस्टेबल भेजकर तस्दीक करवा लें। मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर खता गया था। मुझे उसके लहजे में सच्चाई महसूस हो रही थी। मैंने उसके बताए हुए दोस्त के घर कांस्टेबल को भेजकर तस्दीक कराने का फैसला कर लिया और इसी वक्त एक कांस्टेबल को शहर भिजवा दिया। शहर ज़्यादा दूर नहीं था, कांस्टेबल ने जल्द ही वापस आ जाना था। इसके बाद मैंने रफ़ीक को जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि वो मेरी इजाज़त के बगैर गांव से बाहर न जाए। वो चला गया तो मैं बड़ी बेचैनी से उस कांस्टेबल का इंतज़ार करने लगा जिसको शहर भेजा था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो कांस्टेबल आ गया और उसने बताया कि वो रफ़ीक के बयान की तस्दीक करके आया है। उसका बयान बिल्कुल ठीक है। मैंने कांस्टेबल को भेज दिया और खुद सर पकड़कर बैठ गया। इस केस में मैं तफ्तीश करता हुआ जिस रास्ते पर भी आगे बढ़ता था वो रास्ता आगे जाकर बंद मिलता था। मैं एक बार फिर नए सिरे से इस केस पर गौर करने लगा। उस वक्त तक मेरे सामने 3 मुश्तबा आए थे और हालात व शवाहिद तीनों को बेगुनाह साबित कर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख़ास बात नज़रअंदाज कर गया हूँ। मैं जूं जूं गौर करता गया, मेरा जहन और उलझता गया। कत्ल को दूसरा दिन था और मेरी तफ्तीश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। ये दिन भी गुजर गया। रात सोने के लिए लेटा तो बंद आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार जहन में केस के मुतालिक एक खिचड़ी सी पक रही थी। मेरा जहन घन चक्कर बन गया था। इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी थी। जाने रात के किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं ऐसा बेखबर होके सोया कि कुछ खबर ही ना रही। इस रोज़ अगर थाने से हेड कांस्टेबल मुझे बुलाने ना आ जाता तो मैं दोपहर तक सोता ही रहता। मैं बड़ी मुश्किल से उठा। नींद का खुमार अभी तक तारी था। वक्त देखा तो अभी सुबह के 7 ही बजे थे। बड़ी कोफ्त हुई। मेरा ख्याल था कि शादो के केस के मुतालिक कोई अहम इतला होगी। मैंने सोच लिया था कि कांस्टेबल की बात सुनकर दोबारा सो जाऊंगा और फिर ताज़ा दम होकर ही थाने पहुंचूंगा। मगर कांस्टेबल ने मुझे जो खबर सुनाई उसने मेरी सारी सुस्ती और नींद उड़ा दी। उसने बताया कि नंबरदार ये इतला लेकर आया है कि मकतूला शादो का बेटा सफदर अली अपने घर में मुर्दा पड़ा हुआ है। किसी ने उसका गला घोंट कर मार दिया है।
मैं सारी सुस्ती भूलकर इसी वक्त थाने जाने के लिए तैयार हो गया। थाने पहुंचकर मैंने नंबरदार से तफसील पूछी तो नंबरदार ने बताया कि मकतूला शादो के कत्ल वगैरह के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। शादो के माँ बाप यानी मकतूल के नाना नानी और मामू ने उसको कहा कि वो इनके साथ चले, मगर इसने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो बाद में आएगा, अभी वो यहीं रहेगा। सफदर की आदत थी कि गांव के नौजवान लड़कों के साथ सुबह सवेरे कसरत के लिए खुली जगह पर जाता था। इस सुबह भी उसका एक दोस्त उसे घर से बुलाने के लिए आया। उसने पहले तो आवाज़ें दी और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला तो उसे तशवीश हुई। उसने दरवाजे को धक्का देकर देखा तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। पहले उसने सोचा कि शायद सफदर बाहर निकल गया होगा। उसको मालूम था कि सफदर घर में अकेला है, इसलिए वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सफदर अली मरा पड़ा है। वो डर गया और सीधा नंबरदार की हवेली में चला गया और सारी बात नंबरदार को बताई। नंबरदार ने इसके साथ जाकर अपनी आंखों से सफदर की लाश देखी और फिर बाहर से घर के दरवाजे को कुंडी लगाकर थाने चला आया। नंबरदार से सारी तफसील सुनकर मैंने 2 कांस्टेबलों और एएसआई को साथ लिया और गांव चला गया। सफदर का दोस्त जिसने पहले लाश देखी थी वो हमारे साथ था। अभी गांव के लोगों को इस ताज़ा वारदात का इल्म नहीं हुआ था। पुलिस को देखकर वो हमारे पीछे पीछे आने लगे। मतलूबा मकान पर पहुंचकर नंबरदार ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोली। मैं नंबरदार के साथ अंदर चला गया। नंबरदार ने बताया कि लाश अंदर कमरे में पड़ी है। मैं एहतियात से अंदर गया। वैसे तो पूरे घर में फर्श कच्चा था, लेकिन कमरों के अंदर गुंदी हुई मिट्टी से लिपाई की गई थी, जिसकी वजह से किसी किस्म के खुरे का निशान नहीं नजर आ रहा था। मैं लाश के करीब चला गया। जिस तरह माँ को कत्ल किया गया था, बेटे को भी बिल्कुल इसी तरह कत्ल किया गया था। फर्क सिर्फ ये था कि मकतूला शादा को कत्ल करने के लिए उसी का दुपट्टा गले में डालकर बल देकर कत्ल किया गया था और सफदर अली के गले में बड़ा रुमाल पड़ा हुआ था। ऐसे बड़े रुमाल आप लोगों ने अक्सर लोगों को कंधों पर डाले या सर पर लपेटे देखा होगा। ऐसा ही एक रुमाल सफदर अली के गले में डालकर गर्दन के पिछली तरफ बल देकर उसका गला घोट दिया गया था। जिस चीज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची थी वो कांच की चूड़ियों के टुकड़े थे जो इधर उधर फैले हुए थे। मैंने जेब से रुमाल निकालकर वो टुकड़े इकट्ठे करके रुमाल में डाले और रुमाल जेब में रख लिया। इसके बाद मैंने बड़ी बारीक बीनी से लाश का और इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहाँ किसी किस्म की बेतरतीबी नजर नहीं आ रही थी और हर चीज़ अपनी जगह सलीके से रखी हुई नजर आ रही थी। मकतूल के जिस्म पर भी किसी ज़र्ब या जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा था। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सफदर बेखबरी में मारा गया है और इसे कातिल के खिलाफ किसी किस्म की जिद्दोजहद या मज़ाहमत करने का मौका नहीं मिला। अगर कोई ऐसी बात होती तो कमरे में ऐसे आसार ज़रूर नज़र आते। मैंने नक्शा सूरत हाल मुरतब किया और ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश को बाकायदा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद मैंने बड़ी तवज्जो और गौर से सहन का जायज़ा लेना शुरू किया। वहाँ मुझे ऐसे खुरे नज़र आए जिनको देखकर मैं चौंक उठा। ये खुरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने शादू की लाश के पास देखे थे। ये बड़ी अहम बात थी और इससे ये साबित होता था कि ये दोनों कत्ल एक ही शख्स ने किए हैं। इस वारदात में जो नई बात सामने आई थी वो ये थी कि अब इसमें एक औरत भी शामिल हो गई थी। जाए वारदात से मिलने वाली चूड़ियों के टुकड़े इस बात को साबित कर रहे थे कि कत्ल के वक्त कोई औरत भी मौजूद थी। इस नए इंकिशाफ से तफ्तीश का रुख ही बदल गया था। मकतूल के दोस्त ने बताया कि जब सुबह आया था तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने और अंदर बाहर से तमाम दीवारों को अच्छी तरह देखा था। कहीं भी कोई ऐसा निशान या रगड़ वगैरह नजर न आई थी जिससे इस बात का अंदाज़ा होता कि कातिल दीवार पर चढ़कर अंदर कूदा हो। कातिल दरवाजे से ही वापस गया था। इससे मुझे ये ख्याल आया कि कातिल जो कोई भी था मकतूल उसे जानता था और इसे खुद अंदर लेकर गया था। ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद फारिग होकर मैं एक बार फिर नंबरदार की बैठक में जा बैठा। इस वारदात में एक लड़की की मौजूदगी से मुझे ये उम्मीद हो चली थी कि मैं जल्द ही इस लड़की का सुराग लगा लूँगा। हो सकता था कि मकतूल का किसी लड़की से दोस्ताना हो और लड़की के वाली वारिसों को इस दोस्ती की इल्म हो गई हो। लड़की रात को चोरी छुपे मकतूल से मिलने आई हो और लड़की का भाई या बाप पीछे आ गया हो और उसने गैरत के जोश में सफदर अली को कत्ल कर दिया हो। मैंने ये सब कुछ सोच तो लिया, मगर फिर यह ख्याल आया कि शादो के कत्ल को किस खाने में फिट करूँगा।
اگر قاتل ایک ہی شخص تھا، جیسا کہ ایک جیسے کھروں سے ظاہر ہو رہا تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے مقتول کی ماں کو کیوں مارا؟ بہرحال میں نے مقتول صفدر کے دوست سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر کے اس کی جھجک اور پولیس کا خوف دور کیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کے دوست کے قتل ہونے کا بہت افسوس ہے اور یہ کہ میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس دوست کا نام ارشد تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں نے اس سے کہا۔ تمہارا دوست کسی لڑکی کے چکر میں مارا گیا ہے، تم اس کے بے تکلف دوست ہو، تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا کسی لڑکی سے چکر تھا۔ یہ میرا اور اس کا راز تھا، ارشد نے کہا۔ میں کبھی بھی یہ راز فاش نہ کرتا۔ اب چونکہ میرا یار ہی نہیں رہا تو راز رکھنے کا کیا فائدہ؟ گاؤں کے جلاہوں کی لڑکی پروین اس پر مر مٹی تھی اور دونوں چوری چھپے آپس میں ملا کرتے تھے۔ صفدر پروین کے ساتھ مخلص نہیں تھا اور محض وقت گزاری کے لیے اس کو محبت کا فریب دے رکھا تھا۔ دوسری طرف پروین بڑی سنجیدگی سے مقتول کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مقتول کے دوست ارشد نے مجھے مقتول اور پروین کی ملاقاتوں کے قصے سنانے شروع کر دیے، جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف اپنے کام کی باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ کام کی بات یہ تھی کہ صفدر پروین کو چکر دے رہا تھا اور محبت کے نام پر اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ ارشد نے بتایا کہ پچھلے 1 مہینے سے پروین نے مقتول کو کہا تھا کہ اب وہ اس بوجھ کو زیادہ نہیں اٹھا سکے گی اور ابھی ابتدائی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ وہ مقتول کی منت سماجت کرتی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے ساتھ شادی کر لے تاکہ وہ بدنامی سے بچ جائے۔ ایک بار تو مقتول کے پیروں پر بھی گر پڑی تھی۔ مقتول اسے مسلسل ٹالتا آ رہا تھا۔ اس کا پروین کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ذرا غور کریں، ماں نے محبت کے نام پر ایک غیر مرد سے مراسم قائم کیے ہوئے تھے اور بیٹا بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک لڑکی سے دوستی لگا کر شیطانی کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے شک ہی نہیں بلکہ پکا یقین تھا کہ دونوں اسی چکر میں مارے گئے ہیں۔ کیا پروین کے گھر والوں کو اس بات کا علم تھا؟ میں نے ارشد سے پوچھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ارشد نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں شک ہو گیا ہو۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ دیہات میں ایسی بے غیرت قسم کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسی جھوٹی یا سچی محبتوں کا انجام زیادہ تر لڑکے یا لڑکی یا دونوں کی ہی موت پر نکلتا ہے۔ اس سارے معاملے میں بھی مجھے مقتول صفدر کے قتل کی یہی وجہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے ارشد سے اور بہت سے سوالات بھی پوچھے۔ میں ہر امکان کو سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ارشد سے یہ بھی پوچھا تھا کہ مقتول کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں تھا۔ اس کے جواب میں ارشد نے ایک واقعہ سنایا جو تقریباً 1 ہفتے پہلے کا تھا۔ ہوا یوں کہ سارے لڑکے اکٹھے ورزش کر رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکا گاؤں کے موچی کا بھی تھا جو بڑا صحت مند تھا۔ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کی اوقات سے بڑھ کر تھی اور اونچی ذات کے لڑکوں نے اس کا برا بھی منایا، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ صفدر خاموش نہ رہ سکا اور اس نے موچی کے بیٹے کو طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ اپنی ذات اور حیثیت دیکھ کر بولا کرے۔ ہم نیچی ذات کے ضرور ہیں، موچی کے بیٹے نے کہا، لیکن بے غیرت نہیں ہیں۔ تم پہلے اپنی ماں کو دیکھو، پھر ہماری ذات اور حیثیت کی بات کرنا۔ اس بات پر صفدر آگ بگولا ہو گیا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ موچی کا بیٹا بھی کمزور نہیں تھا، اس نے برابر کا جواب دیا۔ دوسرے لڑکوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ صفدر نے کہا کہ وہ اس کمین ذات کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ بڑے غیرت مند بنے پھرتے ہو، موچی کے بیٹے نے کہا۔ اگر غیرت ہے تو پہلے اپنی ماں اور عباس شاہ کو قتل کرو ورنہ ڈوب کے مر جاؤ۔ موچی کے بیٹے نے بڑی سخت بات کہتی تھی، لیکن اس کا صفدر پر الٹا اثر ہوا۔ وہ جتنا بھڑکا ہوا تھا اتنا ہی ٹھنڈا پڑ گیا اور منہ سے کچھ بولے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ ارشد کی بات سن کر اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی ماں شادو کو مقتول صفدر نے خود قتل کر دیا ہو۔ اس مفروضے میں خاصا وزن تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں تو پھر صفدر کو کس نے قتل کیا؟ جو کھرے مقتولہ شادو کی لاش کے پاس پائے گئے تھے وہی مقتول صفدر کے گھر کے صحن میں بھی موجود تھے۔ ماں اور بیٹے دونوں کو ایک ہی طریقے سے قتل کیا گیا تھا، یعنی گلے میں دوپٹہ اور رومال ڈال کر پیچھے سے بل دے کر گلا گھونٹا گیا تھا۔ ان حالت و شواہد سے تو ایک ہی بات ثابت ہو رہی تھی کہ دونوں وارداتیں ایک ہی شخص نے کی ہیں۔ یہ شخص کون تھا؟ قتل کا محرک کیا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میں نے تلاش کرنا تھا۔ میں نے مزید سر کھپانے کے بجائے پہلے پروین سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ کسی عورت کو بھیج کر پروین کو بلا لے۔ نمبردار نے حویلی میں کام کرنے والی ایک عورت سے کہا کہ وہ پروین کو کہے کہ اسے نمبردارنی نے حویلی میں بلایا ہے۔ وہ عورت اسی وقت چلی گئی۔ میں بڑی بے چینی سے پروین کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ پروین کوئی سنسنی خیز انکشاف کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوکرانی واپس آ گئی اور اس نے بتایا کہ وہ پروین کو ساتھ لے آئی ہے اور وہ اندر زنان خانے میں ہے۔ نمبردار نے اس کو کہا کہ وہ پروین کو بیٹھک میں لے آئے۔ نوکرانی چلی گئی اور پروین کو ساتھ لے آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صاف رنگت کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ عمر سے 16-17 سال کی لگ رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت اور خوف ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ معصومیت عمر کا تقاضا تھی اور خوف ایک باوردی پولیس انسپکٹر کا تھا۔ میں نے نمبردار کو بیٹھک سے باہر جانے کو کہا تو وہ اندر زنان خانے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پروین کو اپنے پاس بلایا تو وہ بڑی مشکل سے یوں چلتی ہوئی میرے پاس آئی جیسے قدم گھسیٹ رہی ہو۔ میں نے اس کو بیٹھنے کو کہا مگر وہ کھڑی رہی جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں اس کو بیٹھنے کو کہا تو وہ گھبرا کر فوراً بیٹھ گئی۔ وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، بس عام سی شکل و صورت اور نئے نقش کی مالک تھی۔ اگر اس میں کوئی خوبی یا کشش والی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ کم عمر تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی کلائیوں کو دیکھا جن میں کچھ چوڑیاں اب بھی موجود تھیں۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ اپنی کلائیاں آگے کر کے مجھے دکھائے۔ اس نے ذرا جھجک کر کلائیاں آگے کر دیں۔ میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر آ گیا۔ اس کی گوری گوری کلائیوں پر چند سرخ سرخ خراشیں نظر آ رہی تھیں جو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نوکیلے سروں سے لگی تھیں۔ چوڑیاں بڑی پیاری پہن رکھی ہیں، میں نے اس انداز میں کہا جیسے کوئی بے تکلف سہیلی دوسری سہیلی سے کہتی ہے۔ لگتا ہے کہ کہیں گرنے سے ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی، پھر سنبھل کر بولی، ہاں میں گر گئی تھی۔ پھر اپنی کلائیوں کو دیکھ کر کہنے لگی، چوٹ بھی لگی اور چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ کہاں گری تھی تم؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی اور جلدی سے بولی، ایک سہیلی کے گھر پر گر پڑی تھی۔ کون سی سہیلی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس کا نام بتاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ کوئی چالاک ہوشیار لڑکی نہیں تھی، سیدھی سادی دیہاتی لڑکی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی چالاک ہوتی تو کوئی بھی نام بتا دیتی۔ میں تمہاری سہیلی کا نام بتا دیتا ہوں، میں نے کہا، جس کے گھر تمہاری چوڑیاں ٹوٹی تھیں۔ یہ کہہ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور رومال میں لپیٹے ہوئے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا، یہ دیکھو، میں وہاں سے تمہاری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اٹھا کے لایا ہوں۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے ابھی غش کھا کر گر پڑے گی۔ پھر اس نے باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا جیسے اس کو لرزے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس سے ملتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی جرم ہے۔ اس کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ صفدر قتل ہو گیا ہے، میں نے کہا، اور میں نے اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ تمہارا باپ یا بھائی وہاں آ گیا تھا؟ ان میں سے کوئی نہیں آیا تھا، اس نے کہا۔ ان کو تو میں اس معاملے کی خبر بھی نہیں کی ہے۔ پھر کون آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عباس شاہ، اس نے کہا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ پروین کا جواب سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عباس شاہ یہ قتل کر سکتا ہے۔ مجھے ایسی کوئی وجہ اور جواز نہیں ملا تھا کہ میں عباس شاہ پر شک کر سکتا کہ یہ کام اس کا ہو سکتا ہے، لیکن انسانی فطرت ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کی تہہ سے کیا ابھر کر سامنے آ جائے۔ مجھے تفصیل سے پوری بات سناؤ، میں نے پروین سے کہا، کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں پروین نے مجھے ساری بات سنا دی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور اپنے اور مقتول کے تعلقات کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ سب کچھ مجھے صفدر کے دوست ارشد نے بھی بتایا تھا۔ میں آپ کو پروین کا بیان مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ پروین اکثر چوری چھپے مقتول صفدر سے ملتی رہتی تھی۔ چونکہ اب مقتول کی ماں شادو بیگم قتل ہو گئی تھی اور صفدر گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا، اس لیے پروین اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ یہ واردات والی رات تھی۔ وہ جب صفدر کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ دروازے پر دستک دے، مگر پھر یہ سوچ کر نہ دی کہ خواہ دوسرے لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کو کمرے کی طرف سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آگے گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جھکا ہوا ہے اور صفدر زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس آدمی کی پروین کی طرف پشت تھی۔ پھر وہ آدمی سیدھا کھڑا ہو گیا اور پروین نے دیکھا کہ صفدر زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہے اور اس کی گردن میں کپڑا پڑا ہوا ہے۔
یہ خوفناک منظر دیکھ کر پروین کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر اس آدمی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عباس شاہ تھا۔ عباس شاہ کو دیکھ کر پروین نے پلٹ کر بھاگ جانا چاہا، لیکن اس کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ دروازے کی طرف مڑی تو عباس شاہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تو پروین کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد عباس شاہ نے پروین کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی اور پوری قوت سے دبانے لگا۔ پروین کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے زور لگانے لگی اور اس نے اپنے ناخون عباس شاہ کی کلائیوں پر مارے، مگر عباس شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ موت پروین کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگی اور وہ سمجھ گئی کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر یکایک عباس شاہ نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ پروین بے دم ہو کر صفدر علی کی لاش پر گر پڑی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یہ صرف نمونہ تھا، عباس شاہ نے پروین سے کہا۔ تم کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موت کتنی تلخ ہوتی ہے۔ تم کو اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ اگر تم نے کسی کو اشارہ بھی دیا تو میں پھر اسی طرح تمہارا گلا دبا کر مار دوں گا۔ پروین اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اشاروں میں عباس شاہ کو بتایا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا پروین، عباس شاہ نے کہا، اگر تم نے میرے خلاف زبان کھولی تو پھر میری زبان بھی کھل جائے گی۔ سارے گاؤں والوں کو بتاؤں گا کہ تم صفدر علی کے ساتھ کون سا کھیل کھیلتی رہی ہو۔ قتل کا الزام بھی تم پر لگے گا۔ خود ہی سوچو، تمہارے باپ اور بھائیوں کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زیادہ غیرت مند ہوئے تو ڈوب ہی مریں گے۔ مختصر یہ کہ عباس شاہ نے پروین کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب وہ زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ میں نے پروین سے اپنی ضرورت کی کچھ اور باتیں بھی پوچھیں اور اس کو کہا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور کسی کو نہ بتائے کہ اس نے مجھے کوئی بات بتائی ہے۔ پھر میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلی گئی اور میرے سارے مسئلے حل کر گئی۔ میں نے اب فوراً عباس شاہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں سے بھی تھانے گیا اور اپنے ASI کو 2 کانسٹیبل دے کر عباس شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ دوہرا قتل میرے لیے ذہنی عذاب بننے والا تھا اور قاتل ایسا شخص نکلا تھا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے خلاف عینی شاہد گواہ مل جانے کے باوجود بھی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عباس شاہ نے آخر ان ماں بیٹے کو کیوں قتل کیا۔ عباس شاہ تو شادو کو دیوانہ وار چاہتا تھا اور اسی حوالے سے اس کے بیٹے صفدر علی سے بھی پیار محبت کرتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شادو نے عباس شاہ کو ٹھکرا کر کسی اور سے دوستی لگا لی ہو۔ میں بڑی دیر تک قیاس کے گھوڑے دوڑاتا رہا، خود ہی ایک بات سوچتا اور پھر اس پر اعتراض نکالتا اور پھر اپنے مفروضے کو خود ہی رد کر دیتا۔ تنگ آ کر میں نے سوچا کہ جو بھی حقیقت ہوگی عباس شاہ کے آنے پر معلوم ہو جائے گی، خواہ مخواہ سر کھپانے سے کیا حاصل۔ کوئی 2 گھنٹوں کے بعد ASI عباس شاہ کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس نے عباس شاہ کو باقاعدہ ہتھکڑی لگا رکھی تھی۔ یہ میرا حکم تھا۔ عباس شاہ خاصے غصے میں نظر آ رہا تھا لیکن بے بس تھا۔ میں نے ASI کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور اس کو کہا کہ وہ عباس شاہ کو لے کر بیٹھ جائے۔ ASI نے عباس شاہ کو بٹھایا اور اس کی ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گیا۔ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ بیٹھتے ہی عباس شاہ نے شکایتی انداز میں مجھے کہا، مجھے حکم دیا ہوتا تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ کوئی زیادتی نہیں عباس شاہ، میں نے خشک لہجے میں کہا، قاتلوں کو اسی طرح تھانے میں لایا جاتا ہے۔ لگتا ہے آپ کا شک ابھی تک دور نہیں ہوا، عباس شاہ نے مسکرا کر کہا۔ شک نہ کہو عباس شاہ، میں نے کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ دونوں قتل تم نے کیے ہیں۔ کہو تو ثبوت پیش کر دو۔ بہتر ہے کہ تم خود ہی اقبالی بیان دے دو۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ گھبرایا لیکن پھر ہر مجرم کی طرح مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی آستینیں کر کے اپنی کلائیاں مجھے دکھائے۔ اس نے جب کلائیاں ننگی کیں تو مجھے ان پر پروین کے ناخنوں کی لگی ہوئی خراشیں صاف نظر آ گئیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اٹک سا گیا۔ جھوٹ نہ بولنا عباس شاہ، میں نے سختی سے کہا، پروین نے مجھے بیان دے دیا ہے۔ بولو، اقبالی بیان دو گے یا نہیں؟ عباس شاہ کا سارا جوش و خروش ختم ہو گیا اور وہ اس طرح ڈھیلا پڑ گیا جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ میں اس بات پر حیران ہوں، میں نے عباس شاہ سے کہا، کہ تم نے پہلے شادو اور پھر صفدر کو کیوں قتل کیا؟ میں نے صرف صفدر کو قتل کیا ہے، عباس نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ شادو کو میں کس طرح مار سکتا ہوں؟ اس کی آواز رند گئی۔ پھر شادو کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بیٹے صفدر نے، عباس شاہ نے کہا۔ وہ میری اور اپنی ماں کی دوستی کو پسند نہیں کرتا تھا۔
اس کی بات سن کر سارا معاملہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ جوان بیٹا ماں کی بے روی برداشت نہ کر سکا۔ پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی جو مقتول کے دوست ارشد نے سنائی تھی کہ موچی کے بیٹے نے اس کو اس کی ماں کے متعلق طعنہ دیا تھا۔ میں نے عباس شاہ سے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے اپنا اقبالی بیان دے دے۔ اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات مجھے بتائی۔ میں آپ کو اس کے بیان اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ عباس شاہ اور شادو کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ جب تک صفدر علی چھوٹا تھا تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر وہ بڑا ہو گیا اور ہر بات سمجھنے لگا تو عباس شاہ نے محسوس کیا اور شادو نے بھی اس کو بتایا کہ صفدر علی ان دونوں کے مراسم کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس دوران وہ واقعہ ہو گیا جب اس کو موچی کے بیٹے نے طعنہ دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھال کر رکھے۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ شادو نے عباس شاہ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ 2-3 مرتبہ لڑا بھی ہے اور بڑی بدتمیزی کی ہے۔ واردات والی رات شادو اور عباس شاہ بھٹے کے کھنڈر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صفدر علی اس طرف آ گیا۔ عباس شاہ نے مجھے جھوٹ بتایا کہ اس نے آنے والے کو پہچانا نہیں تھا۔ اس نے اندھیرے میں بھی صاف پہچان لیا تھا کہ آنے والا شادو کا بیٹا صفدر علی ہے۔ شادو نے عباس شاہ سے کہا کہ وہ پچھلی طرف سے نکل جائے اور وہ اپنے بیٹے کو سنبھال لے گی۔ عباس شاہ وہاں سے نکل کر گاؤں آ گیا اور پھر صبح خبر ملی کہ شادو قتل کر دی گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غیرت مند بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا ہے۔ اسے شادو سے بے پناہ محبت تھی۔ اسے شادو کے مرنے کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے انتقامی کارروائی کا فیصلہ کر لیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر ایک رات اس نے صفدر علی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اور صفدر کے گھر چلا گیا۔ صفدر اسے دیکھ کر حیران ہوا، لیکن عباس شاہ نے اس کو کہا کہ وہ اس سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ صفدر علی کو معلوم نہیں تھا کہ عباس شاہ کے روپ میں موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے۔ وہ عباس شاہ کو لے کر اندر چل پڑا۔ صفدر آگے آگے چل رہا تھا۔ عباس شاہ نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق بڑا رومال پیچھے سے اس کی گردن میں ڈالا اور فوراً ہی کھینچ کر رومال کو بل دینے لگا۔ صفدر بڑا تڑپا اور اچھلا کودا، لیکن عباس شاہ بہت طاقتور تھا۔ اس نے صفدر کو اٹھنے نہیں دیا اور اس کی کمر پر ایک پاؤں رکھ کر اسے زمین پر دبائے رکھا۔ آخر صفدر کی جان نکل گئی اور عباس شاہ نے رومال اس کی گردن میں ہی رہنے دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی شادو کا انتقام بالکل اسی طرح لیا تھا جس طرح اس کی شادو کو مارا گیا تھا، یعنی اس کا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پھندا بنا کر قتل کیا گیا تھا۔ وہ صفدر علی کو قتل کر کے اٹھا تو اسے پروین نظر آئی۔ وہ پروین کو جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دونوں کے کس قسم کے مراسم ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں پروین کے بیان میں سنا چکا ہوں۔ اپنا بیان دینے کے بعد عباس شاہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کو شادو سے بہت پیار تھا اور وہ اس کے بیٹے سے بھی پیار کرتا تھا۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ وہ بہت بڑے جذباتی حادثے سے گزرا تھا۔ میں نے کیس مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ عباس شاہ اپنے بیان پر قائم رہا۔ میں نے عینی شاہد کے طور پر پروین کی گواہی بھی دلوائی تھی۔ اس وجہ سے پروین پورے علاقے میں بدنام ہو گئی تھی۔ عدالت نے عباس شاہ کو سزائے موت سنائی۔ اس کے وکیل نے اس کو کہا کہ وہ اپیل کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ دراصل اسے شادو کے بغیر زندہ رہنے کی کوئی خواہش ہی نہیں رہی تھی۔ اس واقعے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پروین نے صفدر کی موت اور پھر بدنامی سے دل برداشتہ ہو کر نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا، لیکن یہ میری مجبوری تھی کہ اس کی گواہی مجرم کو سزا دلوانے کے لیے بہت اہم تھی اور میں نے ہمیشہ قانون کو مقدم سمجھا تھا۔